الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 21ویں پارے کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب کے لیے اسوہ حسنہ قرار دے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنا کر رکھ دیا کہ تم سب نے اپنی زندگی کو اس نبی کے اسوے پر گزار کر چلنا ہے۔ دنیا والوں کے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں، کسی کو آئیڈیل بنانے کے، کسی کو رہبر بنانے کے، کسی کو مقتدی بنانے کے، کسی کو پیشوا بنانے کے، کسی کو قائد اور لیڈر بنانے کے، اور ہر آدمی کسی بھی میدان میں اترنے سے پہلے اپنے سے بہتر آئیڈیل کو تلاش کرتا ہے۔ کرکٹ کا کھلاڑی میدان میں اترنے سے پہلے
اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کسی کو اپنا آئیڈیل سلیکٹ کرتا ہے کہ میں اس کی طرح کرکٹر بنوں گا. وکیل بننے سے پہلے کسی وکیل کو اپنا آئیڈیل منتخب کرتا ہے، اس کی طرح وکیل بنوں گا. سیاست دان بننے سے پہلے کسی سیاست دان کو اپنا آئیڈیل چوز کرتا ہے کہ اس کی طرح سیاست دان بنوں گا. بزنس میں آنے سے پہلے کسی بزنس مین کو چوز کرتا ہے کہ اس کی طرح بزنس مین بنوں گا. عالم بننے سے پہلے کسی عالم کو چوز کرتا ہے اس کی طرح عالم بنوں گا. گویا کہ بہت سے آپشن ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائسیز ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک آپشن ہے، ایک چوائس ہے، اور وہ کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہیں، فرض ہیں. بہت سے آپشن، بہت سی چوائسیز، بہت سے آئیڈیل نہیں ہیں. ایک آپشن، ایک چوائس، ایک سلیکشن، ایک انتخاب، ایک آئیڈیل، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کی زبان پر یہ جملہ آئی نہیں کہ فلاں میرا آئیڈیل ہے. مسلمان کی زبان لرز جائے جب وہ کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے. اللہ نے قرآن میں دو ٹوک اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسا بھی ہیں، جس قسم کی رہنمائی چاہیے آپ کو اس نبی کی زندگی میں ملے گی. میں آج نبی کی سیرت کے جس گوشے پر روشنی ڈالوں گا وہ ہے تجارت، کہ تجارت بھی نبی کی سیرت کا گوشہ ہے. میرے آقا نے تجارت بھی کی ہے، تاجر بن کر بھی دکھلایا ہے، تجارت کے اصول بھی بتلائے ہیں. یہ تجارت شریعت کے مطابق ہو تو عبادت بن جاتی ہے. آپ کی تجارت کو دیکھ کر تو لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا. یہ جو آقا کو لقب ملے ہیں صادق اور امین، سچ بولنے والا، امانت دار، یہ لقب آپ کی نمازیں دیکھ کر، آپ کے روزوں کو دیکھ کر، آپ کے حج کو دیکھ کر، آپ کے عمرے کو دیکھ کر، آپ کی تبلیغ کو دیکھ کر، آپ کے جہاد کو دیکھ کر آپ کو یہ لقب نہیں ملے، بلکہ یہ لقب آپ کی تجارت کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کی صفائی کو دیکھ کر آپ کو یہ لقب دیے گئے. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے حالات میں جو
اصل آیت ہے وہ یہ آیت ہے۔ اس سے آپ کی باتیں بھی مراد ہیں، اس سے آپ کے اعمال بھی مراد ہیں، اس سے آپ کے معاملات بھی مراد ہیں۔ تو یہ جو آقا کی زندگی ہے اس کے بنیادی طور پر دو حصے، ایک نبوت سے پہلے والا، ایک نبوت کے بعد والا۔ نبوت سے پہلے والا دور 40 سال، بظاہر تو آقا کو نبوت پہلے سے مل چکی تھی لیکن اس کا ظہور بعد میں ہوا۔ تو نبوت سے پہلے والی زندگی 40 سال، نبوت کے بعد والی زندگی 23 سال۔ پھر نبوت کے بعد والی زندگی کے دو حصے، ایک مکی دور جو 13 سال، ایک مدنی دور جو 10 سال۔ تو نبوت سے جو پہلے والی زندگی ہے اس میں آپ نے تجارت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کو میراث میں 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی جس کا نام ام ایمن تھا، یہ میراث میں ملی، تھوڑا سا مال۔ پھر آپ کی پرورش 2 سال تک آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ شام کا سفر کروایا کہ یہ تجارت کے گر سیکھ لے، تجارت کے نشیب و فراز سیکھ لے، تجارت کی بنیادی باتیں ان کو پتہ چل جائے۔ اس نیت سے ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام کا سفر کروایا۔ اسی میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے آقا کے چہرے پر نبوت کی چمک دیکھ لی اور ابو طالب سے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ شام کے لوگوں نے پہچان لیا، ان کی کتابوں میں اس نبی کی آمد کے تذکرے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، چنانچہ وہاں سے واپس کر دیے گئے۔ دوسری دفعہ آپ نے شام کا سفر کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ مکے کی مالدار عورت تھی، شریف عورت تھی، اور مختلف لوگوں کو اپنا قاصد بنا کر تجارتی سامان دے کر وہ شام بھیجا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، سچائی کا آپ نے بارہا تذکرہ سن رکھا تھا، چنانچہ خود آفر کی کہ آپ میرا تجارتی سامان لے کر قافلے کا امیر بن کر شام چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ وہاں پر پھر کچھ واقعات ہوئے جن کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو غلام تھے میسرہ، جو آقا کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا اور آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وہ واقعات سنائے۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ جب بھی آقا دھوپ میں جاتے تو 2 فرشتے صاحبان بنا کر آپ کے ساتھ ساتھ چلتے۔ آپ نے جس سے لین دین کیا کوئی سخت بات نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی۔ ایک آدمی سے ڈیلنگ میں جب کچھ بات بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں۔ مکے والے کھاتے تھے، 2 مشہور بت جنہیں انہوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حلفت بہما قط،
میں نے تو لات اور عزیٰ کی قسم آج تک نہیں کھائی، انی لامر فاعرض عنہما، میں تو لات اور عزیٰ بتوں کے قریب سے جب گزرتا ہوں تو میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ اس آدمی نے کہا بات تو آپ نے سچ کی، لیکن یہ مکے والوں میں سے آج تک اور کسی نے نہیں کی۔ اسی طرح آپ نے جب یوں جملہ کہا تو اس آدمی نے کہا ہاں تجدہ احبارنا منعوتا فی کتبہم، کہ ایسے نبی کا اور ایسے دین کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے جو ہمارے علماء ہمیں بتاتے تھے، تو ضرور آپ کو اللہ نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ بہرحال جب آپ واپس آئے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو آپ کی تجارت کا انداز بتلایا گیا، نفع بھی پچھلے سالوں کی بنسبت اچھا ہوا، کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا، آپ نے بالکل سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کی، تو انہوں نے پھر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ کردار کی صفائی ہے، وہ معاملات کی صفائی ہے، وہ اخلاقیات کی صفائی ہے، وہ معاشرے میں معاشرت رہن سہن کا طریقہ ہے۔ آج مسلمان نے اس کو دین سمجھا ہی نہیں ہے، یعنی دین کا ایک حصہ عبادات اور 3 حصے معاملات ہیں۔ ہدایہ فقہ کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حصہ عبادات ہے، 3 حصے اس کے معاملات پر ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، 286 آیات، 40 رکوع۔ سورہ بقرہ میں 1000 احکامات بتائے گئے۔ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت آیت مداینہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی سے لین دین کرو، معاملات کرو تو اس کو لکھو، لکھنے والا بھی عادل ہو۔ تو ان تمام باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاملات کا شریعت میں بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے، اور سب سے زیادہ ڈنڈی بھی مسلمان معاملات میں مارتا ہے۔ جتنی کرپشن اس اسلامی ملک میں ہے وہ یورپ میں نہیں ہے، جتنی ملاوٹ ہمارے معاشرے میں ہے وہ غیر مسلموں میں نہیں ہے، جتنی بدعنوانی، رشوت، سود، جھوٹ، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، عیب چھپا کر مال بیچنا، غصب کرنا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اور ٹال مٹول کرنا اور ٹوپیاں پہنانا اور چونا لگانا اور جو ہے وہ ٹوپی کرانا، جتنا اس معاشرے میں ہے کہیں پر نہیں ہے۔ ہمارے زوال کی ایک وجہ نمازیں نہ پڑھنا بھی ہے، ہمارے زوال کی ایک وجہ قرآن سے دوری بھی ہے، ہمارے زوال کی ایک وجہ لوگوں کے حقوق میں ڈنڈی مارنا بھی ہے، لیکن جو بڑی اور بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے معاملات صاف نہیں ہے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار میں زیرو ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو، یہ گوشہ کہ آپ تاجر رہے، آپ نے تجارت کی اور آپ نے تجارت کے نشیب و فراز بتلائے، یہ آج امت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے بکریاں چرائی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، آپ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا انہوں نے بکریاں چرائی۔
تو صحابہ نے آپ سے پوچھا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آقا فرمانے لگے میں نے بھی بکریاں چرائی. اور بکریاں چرانے میں حکمت کہ بکریاں عاجز مخلوق ہے، چرانے والوں میں عاجزی آ جاتی ہے. بھائی اونٹ پالنے والوں میں نخوت اور تکبر ہوتا ہے، اور بکریاں پالنے والوں میں عاجزی ہوتی. خنزیر کا گوشت کھانے والوں میں خنزیر کی صفات آتی ہے کہ ان کی عورتیں غیر مردوں کے ساتھ انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور کتے پالنے والوں میں ان کی صفات آتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ خود پیٹ بھر بھی جائے کسی اور کو کھانے نہیں دیتے. پراڈو والے کے پاس خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، تھوڑا سا ایک گھمنڈ آتا ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے نہیں آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پراڈو والا عاجزی سے اتر رہا ہوتا ہے، رکشے والا جو ہے نا وہ یوں گریبان اور یہ پیک ادھر پھینکتا ہے، آدھا کلومیٹر پر پیک پھینکتا ہے، ایسے تکبر سے نکلتا ہے. تو یہ عاجزی مال میں نہیں ہے، کبھی کبھی پراڈو والے میں عاجزی ہوتی ہے اور رکشے والے میں تکبر ہوتا ہے. ہمیں تو ایسا بہت اندازہ ہوا ہے، آپ کو بھی ہوا ہوگا. پراڈو والا رک کے جگہ دے دے گا، رکشے والا کسی کو جگہ نہیں دے گا. رکشے والے ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بہرحال تو جس جانور کے ساتھ زیادہ آدمی اٹیچ رہتا ہے اس کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو بکریوں میں عاجزی ہوتی ہے، چرانے والوں میں بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے انبیاء نے بکریاں چرائی ہے. اور پھر بکریوں کو قابو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑی ٹالرنس چاہیے ہوتی ہے، بڑا صبر و تحمل چاہیے ہوتا ہے، بڑی بردباری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ ریوڑ سے نکلی، اس کے پیچھے بھاگو لاؤ، یہ دوسری نکل گئی. اچھا زیادہ زور سے مار بھی نہیں سکتے ہو، زیادہ زور سے مارو گے تو مر جائے گی، نقصان ہو جائے گا، مالک کو جواب دینا پڑے گا. ہے کمزور لیکن اس میں عاجزی ہے تو اس کا گوشت سب سے مہنگا ہے، قیمت سب سے ہائی ہے. آدمی عاجز سا ہو، کمزور سا ہو، لیکن دل میں تقویٰ ہو، اللہ کی نظر میں سب سے وزنی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر چڑھ گئے مسواک کی لکڑی توڑنے، تو ہوا چلی اور ان کا پائجامہ اوپر ہو گیا، پنڈلیاں نظر آنے لگی، باریک سی، لاغر سی، نحیف سی، کمزور سی. تو کچھ صحابہ ہنسنے لگے. میرے آقا نے فرمایا ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرانے والوں، اللہ کی نظر میں ابن مسعود اتنا قیمتی ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دو، دوسرے میں ابن مسعود کی یہ باریک پنڈلیاں رکھ دو، یہ وزنی ہوگی. تو بکریاں چرائی آپ نے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے. آج کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ مولوی تو تجارت کرے گا ہی نہیں، جس مولوی نے تجارت کی بولا یہ گمراہ ہو گیا ہے، جس مولوی نے کاروبار کیا بولا یہ ضائع ہو گیا ہے، جس دیندار آدمی نے تھوڑا سا جائز کاروبار اور معیشت میں قدم رکھا کہتے بس دے اس دکار نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی. تو بہرحال بکریاں بھی آپ نے چرائی، تجارتی قافلہ لے کر بھی آپ گئے، لین دین بھی آپ نے کیا، ایون کہ یہودیوں سے بھی بعض مواقع پر آپ نے قرض لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو 2 سفر تجارت کی غرض سے شام کے ہوئے، 2 سفر تجارت کی غرض سے یمن کے ہوئے، 1 سفر تجارت کی غرض سے بحرین کا ہوا.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی کہ لوگ پھر آپ کو صادق اور امین کہنے لگے، لوگ پھر آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے لگے۔ جو لوگ آپ کے دین کے دشمن، جو لوگ آپ کی جان لینے کے لیے تیار تھے، ان کی امانتیں بھی آقا کے پاس تھی۔ جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگوں کی امانتیں حوالے کی، اپنے بستر پر لٹایا کہ علی تو نے کل سب کو ان کی امانتیں دے کر پھر مدینے آنا ہے۔ حالانکہ ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم کہتے اب تو اس کو اس کا مال نہیں دیں گے، اب تو اس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ آقا نے جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی حضرت علی کے سپرد کی، اور وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آقا کے بستر پر سوئے اور سب کو امانتیں واپس دی۔ ایک جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑنے والا ان کا ایک چرواہا آقا کے پاس آ گیا، مسلمان ہو گیا، تو آقا نے فرمایا یہ جو تیرے پاس بکریاں ہیں یہ تو ان دشمنوں کی ہے، یہ ان کو لوٹا دو۔ اس نے کہا ابھی تو میں مسلمان ہو گیا ہوں اور وہ آپ سے لڑ رہے ہیں، بس ان کا مال ہمارے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرے پاس یہ امانت تھی، لہٰذا ان کی بکریوں کو ان کی طرف واپس کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایفاء عہد، تجارت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وعدے کو پورا کرنا۔ ایک روایت ہے جس کی سند میں کلام ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو صحیح لکھا ہے اور کہا کہ فضائل میں وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ایک صحابی تھے، فرماتے کہ ایک دن آقا سے میں نے کوئی لین دین کیا، کوئی معاملہ کیا، تو کچھ رقم میں نے دے دی اور کچھ رقم میرے ذمے واجب الادا تھی۔ تو میں نے آقا کو کہا آپ یہاں انتظار کریں، میں بقیہ رقم لے کر آتا ہوں۔ وہ فرماتے میں گیا تو بھول گیا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے۔ جب میں نے 3 دن بعد آ کر دیکھا آقا وہی تھے اور فرمایا تم نے مجھے بڑی تکلیف اور مشقت میں ڈالا۔ ہم تو وعدہ کرتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے لیاری میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں آؤٹ آف سٹی ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ بچے کو ہم چیخ چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں بیٹا چیخا نہ کرو، خود چیخ کر بچے کو بول رہے ہوتے ہیں بیٹا چیخا نہیں کرو۔ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولا کرو، اور پھر بچے کو کہتے ہیں جاؤ دروازے پر انکل کو بولو ابو جی گھر پہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ بچہ کیسے ہماری بات مانے گا؟ یہ ماں باپ جو کر رہے ہیں بچہ دیکھ رہا ہے، ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے جو ہے نا ایک دوسرے کو القابات دیے جا رہے ہیں اور برتن مارے جا رہے ہیں اور شور شرابہ ہو رہا ہے، اور بعد میں ہم کہیں کہ جی ہمارا بچہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم کاروبار میں کسی سے وعدہ کریں، چیک دیتے ہوئے پتہ ہوتا ہے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، کہتے چلو یار 15 دن تو ٹل جائیں گے۔ بعض لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہونے کے باوجود دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے۔ فرمائے مثل الغنی ظلم، ایسے آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، جیسے قتل کرنا ظلم ہے، جیسے تھپڑ مارنا ظلم ہے، جیسے کسی کی جگہ پر قبضہ کرنا ظلم ہے، جیسے کسی کی بے عزتی کرنا ظلم ہے، اسی طرح یہ ٹال مٹول کرنا، یہ ٹوپیاں پہنانا، یہ چونے لگانا، یہ سب ظلم ہے۔ تو آپ نے ایفاء عہد کی ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک کوئی اور ثابت نہیں کر سکتا۔
اسی لیے یہ بات کہ جی کاروبار نہیں کرو، اسباب اختیار نہیں کرو، معیشت کے چکروں میں نہیں پڑو، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اللہ کھلائے گا، یہ بات غلط ہے۔ اسلام میں ہے اسباب اختیار کرو اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ ہاں، اسباب کو دل میں اتارنا غلط ہے کہ دکان چلے گی تو مجھے رزق ملے گا، یہ غلط ہے۔ گاڑی چلے گی تو گھر چلے گا، یہ غلط ہے۔ بینک میں نوکری کروں گا تو گزارا ہوگا، یہ غلط ہے۔ رشوت لوں گا تو ضروریات پوری ہوگی، یہ غلط ہے۔ سود کا لین دین کروں گا تو میری خواہشات پوری ہوگی، یہ غلط ہے۔ لیکن یہ بھی غلط ہے کہ کچھ بھی نہیں کرو، بس یار رزق با اللہ را کئی، نہیں، آپ نے حلال مزدوری کرنی ہے، آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے معاش کمانا ہے، آپ نے معیشت اختیار کرنی ہے، اور سیکھ کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث ہے نا، اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ وضو کے مسائل سیکھنا فرض ہے اور نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے، باقی نہیں، وضو کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، حج پر جانے کے لیے حج کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، تبلیغ کرنے کے لیے تبلیغ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، جہاد کرنے کے لیے جہاد کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، شادی کرنے کے لیے شادی کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، میراث تقسیم کرنے کے لیے میراث کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، اور تجارت کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے تجارت اور کاروبار کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہم میں سے کتنے تاجر ایسے جنہوں نے مسائل سیکھ کر تجارت شروع کی؟ کتنے دکاندار ایسے جنہوں نے مسائل سیکھ کر دکان کھولی ہے؟ نہیں ہے۔ کتنے زراعت والے کاشتکار ایسے ہیں جنہوں نے مسائل سیکھ کر کاشتکاری اور زراعت شروع کی ہے؟ اس کو ہم نے دین ہی نہیں سمجھا، اس کو ہم نے علم ہی نہیں سمجھا۔ اسی لیے آپ کو تجارت کے مسائل سیکھنے، آپ کو کاروبار کے مسائل سیکھنے، اور یہ صرف علماء سکھا سکتے ہیں۔ تبلیغ میں آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے، آپ مسائل نہیں سیکھ سکتے ہو۔ اس کے لیے یا تو آپ مدرسے میں جائیں، 8 سالہ کورس کریں۔ آپ کہیں گے جی 8 سالہ کورس کون کریں گے؟ اب دوسرا کورس علماء نے عوام کے لیے بنایا، 4 سالہ کلیت الشریعہ، 4 سال میں سیکھو۔ آپ کہتے ہو جی صبح سے بزنس کرتے ہیں، بعض مدرسوں میں فجر سے لے کر صبح 10 بجے تک ہے، بعض مدرسوں میں عصر سے لے کر عشاء تک ہے، بعض مدرسوں میں مغرب سے لے کر عشاء کے بعد 10 بجے تک ہے، بعض مدرسوں میں صرف اتوار کو کلاسیں ہیں، اور دوسرا کورس وفاق نے نکالا 2 سالہ دراست دینیہ کا، 2 سالہ۔ دکان کے لیے ٹائم ہے، گاڑی کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، میچ کھیلنے اور دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ لگانے کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بہانہ تو اب چلے گا ہی نہیں۔ آپ مدرسوں میں جاؤ، 8 سالہ کورس کرو، 4 سالہ کورس کرو، 2 سالہ کورس کرو، 1 سالہ کورس کرو، صبح سے شام تک کرو، صبح سے 10 بجے تک کرو، عصر سے عشاء تک کرو، مغرب سے رات 10 بجے تک کرو، صرف ویکینڈ میں کرو، آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ جس کو نہیں ملتے ہم ان کی رہنمائی کریں گے، لیکن وقت نکالو۔ 40 سال سے کاروبار کر رہے ہیں اور 40 سال بعد پتہ چلا کہ یار یہ طریقہ تو غلط تھا۔ بہت سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے، ہم کہتے یہ سود ہے، وہ کہتا ہے میں تو 20 سال سے یہ کر رہا ہوں۔ آپ بتاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے رسولوں کو خطاب کیا حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔
اب کھانے کا نیک عمل سے کیا جوڑ؟ فرمایا کھانا پینا حلال کا ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، گاڑی حرام کی، گھر حرام کا، کپڑے حرام کے، اسکول کی فیسیں حرام سے، تو پھر برکت کیسے آئے گی؟ نظام کیسے چلے گا؟ اسی لیے آپ نے کاروبار کو سیکھنا ہے، اور میں نے کہا جائز درجے میں کاروبار اور حلال کمانا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقر و فاقہ آدمی کو کافر بناتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں، قادیانی کہتا ہے یہ پیسے لو قادیانی بن جاؤ، وہ بن جاتا ہے۔ عیسائی کہتا ہے یہ پیسے گھر لو عیسائی بن جاؤ، وہ بن جاتا ہے۔ یہودی آفر کرتا ہے، لالچ دیتا ہے، وہ یہودی بن جاتا ہے، سیکولر بن جاتا ہے، ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، لبرل بن جاتے ہیں، اسلام ان کی زندگیوں سے نکل جاتا ہے۔ آپ کے پاس مال ہوگا، کوئی بولے گا 1 لاکھ روپے لو دین چھوڑ دو، یہ کہے گا تم مجھ سے 2 لاکھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ آدمی بیٹھا ہوتا ہے یہ مجھے پیسے دے گا، یہ مجھے پیسے دے گا، دبل جیب تدیزان غل کھڑی۔ خود اپنا کماؤ، جائز درجے میں کماؤ، کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ ایک یہ سوچے کہ لوگ مجھے دیں، ایک یہ کہ میں اتنا کماؤں میں لوگوں کو دوں۔ وہ کہا کہ ایک آدمی تھا تو وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں اس نے دیکھا ایک لومڑی ہے، لمبڑا ورتا پختوں کی بھائی لومڑی تھی، اس کے یعنی چاروں ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، نہ چل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ شکار کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑا حیران ہوا کہ اس کے رزق کا اللہ نے کیا انتظام کیا ہوگا، تو یہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد ایک شیر آیا، اس شیر نے جو شکار کیا تھا خود جتنا گوشت کھا سکتا تھا کھا لیا، جو بچ گیا وہ لا کر لومڑی کے سامنے رکھ دیا۔ شیر تو خود لومڑی کو کھاتا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کو معذور بنایا تو اس کے رزق کا انتظام کس کے ذمہ ہوا؟ شیر کے۔ تو اس آدمی نے دیکھا، بولا یار اس کے پاؤں نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پھر بھی اس کو اللہ رزق دے رہا ہے، تو میں کیوں محنت کروں؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، جو اللہ جانور کو کھلا سکتا ہے مجھے بھی کھلا سکتا ہے۔ آ گیا کور والا تھا وہ نن نبات بڑی اٹھائی لنظما، آج کے بعد میں کام نہیں کروں گا، دکان نہیں چلاؤں گا، گاڑی نہیں چلاؤں گا، تجارت نہیں کروں گا۔ اللہ جب جانور کو دے رہا ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے کیوں نہیں دے گا؟ یہ جو مسجد کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے خدا را ان کو دینا گناہ ہے، ممبر پر کہہ رہا ہوں، فتوے کی بات کریں، ان کو دینا گناہ ہے، یہ 40 سال سے مانگ رہے، ان کے پاس ہم سے زیادہ پیسے ہوتے، ان کا دادا مانگتا تھا، پھر باپ مانگتا تھا، پھر یہ مانگتے، بیوی مانگتی ہے، بچے مانگتے، پوتے مانگتے، قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ اجی سے ممغلے غنتا کے جیب نہ لاس راؤ باسی کی دی ورد۔ بہرحال تو اس آدمی نے کہا آج کے بعد میں محنت مزدوری نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا، بولا تم لومڑی کیوں بن رہے ہو؟ شیر بنو کہ میں شیر کی طرح کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، معذوروں کو بھی کھلاؤں گا۔ لومڑی والی سوچ نہیں رکھو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیر والی سوچ رکھو۔ اب مرضی آپ کی ہے، لومڑی بننا ہے یا شیر؟ شیر۔ اور تجارت کے مسائل سیکھ کر بننا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب تھی، کسی کے لیے عورت، کسی کے لیے طاقت، کسی کے لیے صنعت و حرفت، کسی کے لیے عقل، کسی کے لیے حسن۔ میری امت کے فتنے کا سبب مال ہے۔ اس کے 2 مطلب ہے، ایک مطلب یہ کہ مال زیادہ ہوتا ہے تو مستی آ جاتی ہے، اور دوسرا مطلب مال نہیں ہوتا تو نیستی آ جاتی ہے۔
مال ایسا زیادہ ہو کہ اللہ سے دور کر دے، یہ بھی غلط، اور مال ایسا کم ہو کہ لوگ تمہیں خریدے، تمہارے دل میں طمع اور لالچ ہو، گاڑی والے کو دیکھ کر کہتے ہو یہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، بنگلے والے کو دیکھ کر کہتے ہو اس کا اتنا اچھا بنگلہ ہے، میرا کیوں نہیں ہے، کاٹن والے کو دیکھ کر کہتے ہو یہ اتنے مہنگے سوٹ پہنتا ہے، میرے کیوں نہیں ہے۔ اسی لیے مال فتنہ ہے، زیادہ ہو تو بھی اور نہ ہو تو بھی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آپ کا مال، آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ بہرحال سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مال ڈھال ہیں، جیسے تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے نا، اور گولی سے بچنے کے لیے بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے مال ہے۔ آپ مال میں خود کفیل ہوں گے، کوئی آپ کے ایمان کو خرید نہیں سکے گا۔ ہاں، جس کا مال ہو اس کی اصلاح کرے، جائز سرمایہ کاری کرے اور قناعت اختیار کرے، اپنی خواہشات کو کم کرے، ضروریات اللہ غریبوں کی بھی پوری کرتا ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا التاجر الصدوق، وہ تاجر جو سچ بولے گا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے تاجروں کو، اگر یہ سچ بولے گا اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار، کمائی میں جو سب سے پاکیزہ کمائی ہے وہ تاجر کی کمائی ہے۔ فرمایا جب یہ جھوٹ نہ بولے، اپنا مال بیچتے ہوئے اس کی زیادہ تعریف نہ کرے، دخر نہ دے، اس نہ جوڑے، گدھے سے گھوڑا نہیں بنائے۔ جب آدمی اپنا گدھا بیچتا ہے نا، کہتا ہے گھوڑے کی طرح بھاگتا ہے، ٹریلے کی طرح وزن اٹھاتا ہے، جھوٹ نہیں بولو، جو ہے وہ بتاؤ۔ ٹائم کم ہے ورنہ ایک واقعہ سناتا۔ وہ ایک آدمی کا گدھا تھا تو وہ بڑا مریل تھا، نہیں بیک رہا تھا۔ اس نے ایک بروکر کو کہا، بھائی بروکر ناراض نہ ہو، بروکر جو ہے نا وہ مٹی بھی بیچ دیتے، ہاں؟ تو ایک بروکر کو اس نے کہا یہ میرا گدھا بڑا مریل ہے، کوئی خریدتا نہیں ہے، کچھ کرو۔ اس نے کہا بے فکر ہو جاؤ۔ وہ گدھے کو لے کر چوراہے پر گیا، بولا یہ گدھا ہے، وزن کم ہے لیکن وزن اٹھاتا زیادہ ہے، کھاتا کم ہے لیکن ٹریلے کا سامان لے کے جاتا ہے، لگتا کمزور ہے لیکن گھوڑے سے تیز بھاگتا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، بھائی مجھے بتاؤ، میں نے لینا ہے۔ جو مالک تھا وہ کونے میں کھڑا ہوا تھا، وہ آہستہ سے گیا، اس کو کان میں کہتا ہے میرا گدھا اتنا کام کا ہے، میرے کو تو آج پتہ چلا، نہیں بیچنا ہے۔ بھائی زما خر دور ادکار دے، نہیں خرسوما۔ اس نے بولا تیرا گدھا تجھے خوب معلوم ہے، خاموش ہو جاؤ، پل خر در تخ معلوم دے، 2 روپو نہ دے لیکن چونا لگانا۔ تو بھائی ایسا نہ ہو کہ میرا کمیشن ہو، اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بل میں مسئلہ ہے، اس کے کاغذات میں مسئلہ ہے، اس کے لیز میں مسئلہ ہے، اس کی وراثت میں مسئلہ ہے، اس کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ ہے، اور میں نے بس اس کو یار چونا لگانا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سارے چونے رہ جائیں گے۔ ایک تھپڑ لگے گا موت کا، ایک چماٹ لگے گی موت کی، سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ یہ یقین رکھو اللہ حلال کے ذریعے سے دے گا جو نصیب میں ہو۔ تو بہرحال آدمی جھوٹی تعریف نہ کرے اور دوسرے کا مال لیتے ہوئے خواہ مخواہ کے کیڑے نہ نکالے۔ بھائی اگر اس کی چیز اچھی ہے نا تو یہ نہیں کہ نہ یار یہ ایسا ہوتا تو ٹھیک تھا، ایسا ہوتا تو ٹھیک تھا، ایسا نہ ہو۔ اور جھوٹی قسمیں نہ کھائے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ فرمایا اگر خریدار سچ بولیں گے اور چیز کو پورا کھول کر رکھ دیں گے، بورک لہ فیہما، ان کی تجارت میں برکت ڈالی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بظاہر مال آئے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا لا یبیع فی سوقنا من
لم یتفقہ فی الدین، فرمایا کہ جس کو تجارت کا علم نہیں آتا وہ ہمارے بازار میں تجارت نہیں کر سکتا. الا من قد تفقہ فی الدین، تجارت کا علم سیکھو تو تجارت کرو گے، ورنہ اجازت نہیں ہے. باہر ملکوں میں بھی ہر آدمی میڈیکل اسٹور نہیں کھول سکتا، ڈپلوما ہونا چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہاں پر بس پیسے دو سارا معاملہ حل ہو گیا. جھوٹے سرٹیفکیٹ بنانا ہے اور پھر کہتے جی الحمدللہ نہ پوری منگ حرام آندا گٹھل، اللہ کا بہت کرم ہے، حلال کماتے. حرام جی ہم تو حرام جانتے ہی نہیں، لیکن جب پوچھو گے نا کسی دارالافتاء میں جا کر مفتی سے تو پھر آنکھیں کھل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال طریقے پر کمانے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.